أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة طير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں دو باتوں کا تذکرہ تھا. حضرت مریم علیہ السلام کی بشارت کا تذکرہ تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ تھا. آج کے درس میں 5 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں پہلی آیت کے اندر دو باتوں کا تذکرہ ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی استعجاب کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تو اس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا. دوسرا اس تعجب کا جواب ہے قال كذلك الله يخلق ما يشاء. اس سے اگلی آیت ويعلمه الكتاب والحکمة والتوراة والانجیل. اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بقیہ جو فضائل ہیں ان کا تذکرہ ہے. اس سے اگلی آیت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت کا تذکرہ ہے اور کیفیت مجیء کا تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی کیفیت کیا تھی، کیسے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اور تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے. اس سے اگلی آیت ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لکم. اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقاصد بعثت کا تذکرہ ہے. دو مقصد اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کے بعثت کے ارشاد فرمائے ہیں اور اسی آیت کے آخر میں ایک کامیابی کے اصول کا تذکرہ ہے. اور آخری جو آیت تلاوت کی ان اللہ ربی و ربکم، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. اللہ جل شانہ عما نوالہ کا ارشاد ہے قالت مریم علیہ السلام کہنے لگی ربی اے میرے رب انا یکون لی ولد میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکا ہے. اوپر آپ نے پڑھا سنا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ مکالمہ چل رہا ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، فرشتے کہنے لگے اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک ایسے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ جل شانہ عما نوالہ کی جانب سے ہوگا. لیکن یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام وہ اپنے رب کو مخاطب کر کے فرما رہی ہیں رب اے میرے رب انا یکون لی ولد میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی قدرت کے اوپر شک یا اللہ جل شانہ عما نوالہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا. جب انہوں نے فرشتوں کو دیکھ لیا، فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہو گئی، تو اللہ جل شانہ کی قدرت کے اوپر شک اور اللہ جل شانہ کی قدرت کا انکار تو ہو نہیں سکتا. البتہ اللہ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ عما نوالہ سے بیٹے کے پیدا ہونے کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا، گویا کہ علم الیقین سے حق الیقین کا سوال ہے کہ مجھے دکھلا دیا جائے، مجھے سمجھا دیا جائے کہ میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا. ولم یمسسنی بشر، حالانکہ کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں ہے. قال، تو اس پر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے جواب دیا کذالک، اسی طریقے سے پیدا ہوگا. اسی طریقے کا کیا مطلب؟ یعنی تجھ کو کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، بس اسی طریقے سے بغیر کسی انسان کے میلاب کے، بغیر کسی مرد کے بلا کے اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنی قدرت سے بیٹا تجھے عطا فرمائیں گے. اللہ یخلق ما یشاء، اور آگے اس کی وجہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے بیان فرمائی اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کر دیتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے. اسی طرح کا قصہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے متعلق بھی گزر چکا ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اللہ جل شانہ عما نوالہ سے جب یہ سوال کیا تھا کہ مجھے یہ بیٹا کیوں کر عطا کیا جا سکتا ہے حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی وہ
وہ بانج ہے۔ تو اس پر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کو جواب جو دیا تھا، تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے فرمایا تھا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب فرق ہے، وہاں پر یفعل کا لفظ ہے، یہاں پر یخلق کا لفظ ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت زکریہ علیہ السلام کو جو بیٹا عطا ہوا تھا وہ اسباب عادیہ کے تحت ہی عطا ہوا تھا، یعنی مرد کا عورت کے ساتھ میلاد ہوا تھا، اور اسی میلاد کے ذریعے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تھا۔ اگرچہ بڑی عمر میں تھا، لیکن جو اسباب عادیہ ہیں انہی کے تحت اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تھا۔ اور یہاں پر اسباب عادیہ کے خلاف اللہ جل شانہ عما نوالہ حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرما رہے ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ یفعل کا لفظ تھا اور یہاں پہ یخلق کا لفظ ہے۔ اذا قضا امرا، جب اللہ جل شانہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں، فانما یقول له، سوائے اس کے نہیں اللہ جل شانہ اس کو کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا، فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز پہلے سے اللہ جل شانہ عما نوالہ کے علم کے اندر موجود ہوتی ہے، تو اللہ جل شانہ عما نوالہ اپنے علم کے اندر موجود اس چیز کو حکم دیتے ہیں کن، کہ تو ہو جا، یعنی میرے علم سے نکل کر خارج کے اندر تیرا وجود ہو جائے۔ تو جب اللہ جل شانہ عما نوالہ اس کو حکم دیتے ہیں فیکون، تو وہ چیز اس چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ باقی یہ جو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یقول له، اللہ تعالیٰ اس کو کن کہتے ہیں، تو اللہ جل شانہ عما نوالہ کو کن کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ اللہ جل شانہ عما نوالہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ جل شانہ عما نوالہ کے ارادے کا نام وجود ہے بھائی۔ تو اس آیت کے اندر دو باتوں کا تذکرہ تھا، ایک حضرت مریم علیہ السلام کے تعجب کا تذکرہ، اور دوسرا تعجب کے اوپر اللہ جل شانہ عما نوالہ کے جواب کا تذکرہ۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بقیہ فضائل۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ جل شانہ عما نوالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کا علم سکھائیں گے، والحکمت، اور حکمت سکھائیں گے۔ حکمت کے مختلف معانی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ حکمت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کتاب اللہ کے اوپر عمل کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے، کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ کتاب عطا فرمائیں گے اور اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کی استعداد بھی اللہ جل شانہ عما نوالہ پیدا فرمائیں گے۔ والتوراۃ والانجیل، اور اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی سکھائیں گے، والانجیل، اور انجیل بھی سکھائیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ تورات اور انجیل یہ تو الکتاب کے اندر داخل ہے، الکتاب کو علادہ سے ذکر کیوں کیا؟ تو مفسرین نے اس کی مختلف تعویلات کی ہیں۔ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ الکتاب کا یہاں پہ معنی لکھنا ہے، کتب یکتب کتابا کا معنی عربی زبان کے اندر لکھنا ہوتا ہے، یعنی آیت کا مطلب یہ بنے گا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنا سکھائیں گے، والتوراۃ والانجیل، اور اسی طریقے سے اللہ جل شانہ عما نوالہ ان کو تورات اور انجیل بھی عطا فرمائیں گے۔ بعض حضرات نے یوں تعویل کی ہے کہ یہاں پر الکتاب کا مطلب عام کتاب ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، یعنی اللہ جل شانہ عما نوالہ ان کو کتاب کا علم عطا فرمائیں گے، والتوراۃ والانجیل، اور خاص کر اللہ جل شانہ عما نوالہ ان کو تورات اور انجیل کا علم عطا فرمائیں گے۔ یہ دوسرا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر دوبارہ تشریف لانے کی دلیل موجود ہے، اس لیے کہ الکتاب سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ بنے گا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا کے اندر بھیجیں گے، اور اللہ جل شانہ عما نوالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم کا، اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ جل شانہ عما نوالہ ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت ہے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ جل شانہ عما نوالہ ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر کے بھیجیں گے، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت ہے۔ اور یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالمی نبی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قومی نبی تھے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات آئے ہیں وہ سارے کے سارے قومی نبی ہیں، عالمی نبی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور یہ بات ان کی کتابوں میں اب بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالمی
عالمی نبی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس جمیعا، تمام انسانیت کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں اور تمام انسانیت کے نبی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات گزرے ہیں وہ قومی نبی تھے۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کیفیت مجیء کا بیان، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ جل شانہ امن والہ نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ اس کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، ای علی نبوتی، یعنی اپنی نبوت کے اوپر۔ اب آگے اس نشانی کی تفصیل ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا تذکرہ ہے۔ فرمایا انی اخلق لکم من الطین، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے کہیئت الطیر، پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں۔ حیت اس کو کہتے ہیں، حیت کہتے ہیں کسی چیز کی محسوس حالت کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے، ایسی شکل کو کہا جاتا ہے کہ جس کا حواس سے ہمسا ادرا کر سکیں۔ انسان کے 5 حواس ہیں، ایک اس کی سننے کی حس ہے، ایک اس کی دیکھنے کی حس ہے، ایک اس کی چکھنے کی حس ہے، ایک اس کی سوچنے کی حس ہے، اور ایک اس کی چھونے کی حس ہے۔ یعنی انسان اپنی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ لے تو جو حالت کسی چیز کی وہ محسوس کرے گا اس کو حیت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آواز کو سن لے تو آواز بھی ایک حیت کہلائے گی۔ اسی طرح ذائقہ جو محسوس ہو رہا ہے وہ ذائقہ بھی حیت کہلائے گا۔ اسی طریقے سے جس چیز کو وہ سوچ رہا ہے اور ذہن کے اندر جو خیالات بن رہے ہیں ان کو بھی حیت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حیت طیر، میں تمہارے لیے پرندے کی ایک شکل بناؤں گا۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین طیرا، کہ پرندہ بناؤں گا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خالق نہیں ہیں، خالق اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پرندے کی صرف شکل بنا رہے ہیں، اور فانفخ فیہ، اس کے اندر میں پھونک ماروں گا۔ یعنی اپنی طرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 باتیں منسوب کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس پرندے کی شکل بناؤں گا، اور دوسری بات جو اپنی طرف منسوب کی ہے کہ اس کے اندر پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اب وہ جو پرندہ بنے گا وہ میری حکم سے نہیں بن سکا، میرے چاہنے کی وجہ سے نہیں بن سکا، باذن اللہ، بلکہ وہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے چاہنے سے بنے گا۔ تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو جو معجزات عطا فرمائے جاتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہ خرق عادت کسی کے ہاتھ پر کسی چیز کا رونما ہو جانا، نبی کے ہاتھ پر کسی چیز کا رونما ہو جانا، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کرامت ہوتی ہے اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ پر، یعنی اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت چیز رونما ہو جائے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اب معجزہ ہو یا کرامت ہو، یہ نبی کا اپنا ذاتی فعل نہیں ہوتا، نبی اپنی ذات کے اعتبار سے نہ معجزہ دکھا سکتا ہے نہ کرامت دکھا سکتا ہے، یہ اللہ جل شانہ عما نوالہ کا فعل ہوتا ہے جو ایک نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے پانی ہے، اب پانی کے اندر پیاس کو بجھانے کی صلاحیت اور استعداد نہیں ہے، پیاس تو اللہ جل شانہ عما نوالہ بجھا رہے ہیں، پانی ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کے اندر بھوک مٹانے کی یعنی صلاحیت اور استعداد نہیں ہے، بھوک تو اللہ جل شانہ عما نوالہ اپنی قدرت سے مٹا رہے ہیں، ہاں کھانا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ اسی طریقے سے معجزہ اور کرامت یہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر تو ہو رہا ہے لیکن پیچھے سے فعل وہ اللہ جل شانہ عما نوالہ کا ہے، نبی کے ہاتھ پر صرف ظاہر ہوا ہے۔ تو فرمایا فیکون طیرا باذن اللہ، اپنی طرف 2 باتوں کی نسبت کی کہ شکل میں بنا دوں گا، انفخ فیہ، اس کے اندر پھونک بھی دوں گا، لیکن فیکون طیرا باذن اللہ، اب وہ جو زندہ پرندہ بن کر کے اڑے گا تو وہ میں نہیں کر سکتا بلکہ باذن اللہ، وہ اللہ جل شانہ عما نوالہ کے حکم سے ہوگا۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے، حضرت وہب ابن منبہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ پرندہ جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہتے تھے تو یہ ہوا کے اندر اڑتا رہتا تھا، اور جب لوگ اس کو دیکھنا چھوڑ دیتے تھے تو یہ اسی طریقے سے مٹی بن کر کے زمین کے اوپر گر جاتا تھا، تاکہ بندے کی بناوٹ اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی بناوٹ کے درمیان فرق بتایا جا سکے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ کی بناوٹ اور اللہ جل شانہ عما نوالہ کا چیزوں کو پیدا کرنا اور چیز ہے، اور بندوں کا کسی چیز کا بنا لینا یہ اور چیز ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پرندے کی ایک شکل بناتے، اس کے اندر پھونک مارتے، وہ اللہ جل شانہ عما نوالہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں مادر ذات اندھوں کو اچھا کر دیتا ہوں۔ اندھے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر، ایک اعمیٰ اور دوسرا اکمحہ۔ اعمیٰ عام اندھے کو کہتے ہیں، اور اکمحہ یہ مادر ذات جو ماں کی پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہو اس کو عربی زبان کے اندر اکمحہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابرئ الاکمحہ، اور میں مادر ذات اندھے کو اچھا کر دیتا
ہوں، والابرص اور کوڑی کو، یعنی چمبے کا مرض جس کو نکلا ہو، اس کے کھال کے اوپر سفید نشان پڑ گئے ہوں، اس کو ابرص کہتے ہیں اور اردو میں کوڑی کا مرض کہتے ہیں۔ تو فرمایا ابریح الابرص کہ میں اس کوڑی کے مرض کا بھی علاج کر سکتا ہوں۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو جو معجزات عطا کیے جاتے تھے وہ اس وقت کے لوگوں کی عقلوں کو توڑنے کے لیے دیے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا ہے کہ وہ سانپ کا معجزہ، کہ لاٹھی کو جب پھینکا تو سانپ بن گیا، تو اس وقت کے جو جادوگر تھے ان کے جادو کے زور کو توڑنے کے لیے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر طب کا بڑا چرچا تھا۔ یونانی طب اس وقت عروج کے اوپر تھی، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود وہ مادر ذات اندھے کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، اسی طریقے سے مردے کو وہ زندہ نہیں کر سکتے تھے، اسی طریقے سے کسی کوڑی کا وہ علاج نہیں کر سکتے تھے، یعنی عروج کے اوپر ہونے کے باوجود وہ ان بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کے زور کو توڑنے کے لیے، ان کے عقل کو توڑنے کے لیے، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا فرمائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مادر ذات اندھوں کا بھی علاج کر سکتے تھے، کوڑیوں کا بھی علاج کر سکتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن مردوں کو یہ زندہ کرنا یہ اللہ جل شانہ عما نوالہ کے حکم سے ہے۔ تو یہ تین معجزے آگے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ، اور میں تم کو خبر دے دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ، ان کھانوں کی جو تم گھر سے کھا کر کے آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور ان کھانوں کی جو تم گھروں کے اندر ذخیرہ کر کے آتے ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فعلی معجزات کے بعد قولی معجزہ تھا، یعنی پہلے جو معجزات ہے ان کا تعلق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فعل کے ساتھ ہے، اور یہ جو معجزہ ہے وہ انبئکم خبر دیتا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وما تدخرون فی بیوتکم، اور وہ کھانے جو تم اپنے گھروں کے اندر ذخیرہ کر کے آتے ہو۔ ان فی ذالک، بے شک ان تمام معجزات میں، لآیۃ لکم، تمہارے لیے ایک بڑی دلیل ہے، کافی دلیل ہے، علی نبوتی، یعنی میری نبوت کے اوپر، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، ومصدقا لما بین یدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقاصد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ ومصدقا، فرمایا میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدی من التوراۃ، اس تورات کی جو مجھ سے پہلے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے تم کو عطا کی ہے، میں اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقصد بعثت تھا ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری جانے والی کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے کہ وہ واقعتا اللہ جل شانہ عما نوالہ کی کتاب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا مقصد وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے، بعد الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ کون سی چیزیں ان کے اوپر حرام کی گئی تھی اس کا تذکرہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ میں کہ یہود کے اوپر اونٹ کی چربی اور اونٹ کا گوشت کھانا حرام کر دیا گیا تھا، اسی طرح ہر کھر والا جانور اس کا گوشت کھانا ان کے اوپر حرام کر دیا گیا تھا۔ اب حرام کس وجہ سے ہوا تھا، یہ کس نے کیا تھا؟ تو اس میں دو قول ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خود اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ہی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر حرام کیا تھا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حرام نہیں کیا تھا، خود ان کے جو بڑے علماء تھے انہوں نے حرام کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، ان چیزوں کو حلال کرنے کے لیے کہ جو ان کے اوپر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کی ہوئی تھی یا ان کے علماء نے ان کے اوپر حرام کی ہوئی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو حلال کرنے کے لیے تشریف لائے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، کامیابی کے اصول کا تذکرہ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرنا۔ تو اللہ جل شانہ عما نوالہ کے ہاں کامیابی کے دو اصول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ کا ڈر ہو اور ظاہر میں وقت کے نبی کی اطاعت ہو، تو یہ کامیابی کے اصول ہیں۔ ان اللہ ربی و ربکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ربی، وہ میرا رب ہے، و ربکم، اور وہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تم اس کی عبادت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، اس کا تعلق عقیدے کی تکمیل کے ساتھ ہے، یعنی تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ تم اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو اپنا رب مان کر کے زندگی گزارو۔ فاعبدوہ، اس کا تعلق عمل کی تکمیل کے ساتھ ہے، یعنی تمہارا عمل بھی کامل ہونا چاہیے، اور عمل کامل اس وقت ہوگا کہ جب تم اللہ جل شانہ عما نوالہ کی عبادت کرو گے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو بہرحال
بہرحال آج کے درس میں 5 آیتیں تھیں، جن میں سے پہلی آیت کے اندر 2 باتیں گزری، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعجب اور پھر اس پر اللہ جل شانہ عما نوالہ کا جواب۔ اس سے اگلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بقیہ فضائل کا تذکرہ، اور اس سے اگلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی کیفیت اور ان کے معجزات کا تذکرہ، پھر اس سے اگلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد کا تذکرہ اور ساتھ ہی کامیابی کے اصول کا تذکرہ، اور آخری آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔